نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا، اراکین و وابستگان، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM، منہاج القرآن علماء کونسل اور تحریک منہاج القرآن کے دیگر جملہ فورمز سے تعلق رکھنے والی تنظیمات اور ملک بھر سے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عہدیداران و کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے، اس کے فضل و کرم سے یہ ملاقات غالباً پچھلے رمضان المبارک کے بعد اب ہو رہی ہے، اور ربیع الاول میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آپ کی مرکزی مجلس عاملہ اور آپ کی مرکزی مجلس شورا، مرکزی مجلس شورا کے سخت اصرار پر اور تکرار پر اور پرزور تاکیدی درخواست پر میں حاضر نہ ہو سکا، ہر چند کہ میری طبیعت بھی بہتر نہ تھی، میں علیل تھا، اور میں اپنی علالت کے علاج کے لیے پھر مدینہ طیبہ چلا گیا۔ لیکن باوجود علالت کے میں نے کنفرم ٹکٹ لے رکھا تھا، اور میں ہر صورت اس شب مینار پاکستان پہ حاضر ہونا چاہتا تھا، مگر سختی کے ساتھ آپ کے نمائندگان نے جو پورے ملک سے مجلس شورا میں شریک تھے، ان کے اصرار پر مجھے ٹکٹ کینسل کروانا پڑی، اور مجھے دل میں اس کا بڑا ملال رہا، اور آپ کو نہ مل سکنے پر بڑی اداسی رہی، مگر اس کی تلافی انشاءاللہ تعالی یوں ہو گئی کہ آج بھی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر رمضان المبارک میں بھی اعتکاف کے پورے 10 دن آپ کے ساتھ گزریں گے۔ تو یہ تھوڑے ہی وقفے کے بعد سپٹمبر کے اواخر میں اعتکاف حسب معمول انشاءاللہ تعالی میں آپ کی اعتکاف کے دوران حسب معمول آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، اور آپ کی نوکری کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کے ساتھ صحبت کے لیے موجود رہوں گا انشاءاللہ تعالی یہیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت جلد تھوڑا وقفہ ہوگا، پھر آئندہ ربیع الاول شریف آئے گا، میلاد النبی مارچ میں، اس میں انشاءاللہ تعالی پھر میں زیادہ دنوں کے لیے سہبارہ آ جاؤں گا۔ اس طرح پے در پے یہ ملاقات جاری رہیں گی۔ آج کی بھی ساری رات انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں، آپ کے اس کنونشن کے بعد مجلس ختم الصلاۃ علی النبی اور محفل نعت، اور پھر شب بر محفل سما ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر آپ کی اپنی طبیعتوں اور صحتوں پر منحصر ہے کہ آپ جاگ کر رابطہ رکھتے ہیں یا بصورت نیند رابطہ رکھتے ہیں، بھی اونگھ کر رابطہ رکھتے ہیں
یا جاگ کر رابطہ رکھتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، میں تو انشاءاللہ یہاں موجود رہوں گا۔ آپ کو صمیم قلب سے اس عظیم الشان ورکرز کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ کو اور مرکزی نائب ناظم اعلیٰ شیخ زاہد فیاض ان کو، اور ناظم تنظیمات کو، اور جملہ امیر پنجاب احمد نواز انجم صاحب کو، اور یوتھ لیگ کو، ایم ایس ایم کو، ویمن لیگ کو، اور علماء کونسل کو، اور تمام فورمز کو کہ جن کے کارکنان آج کثیر تعداد میں ورکرز کنونشن میں بھی اور پھر اس کے بعد محفل میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور بڑا عظیم کنونشن ہے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، سلامتی سے رکھے، اور دنیا اور آخرت کے ثمرات اور برکات سے آپ کو مالا مال فرمائے، اور تجدید دین، احیاء اسلام، اقامت دین اور مصطفی انقلاب کے اس عظیم مشن میں جلد از جلد آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ آپ کی شبانہ روز کاوشیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے قبول فرمائے۔ چند چیزیں اس تھوڑے سے وقت میں، تفصیلی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ماہ رمضان المبارک میں دوران اعتکاف ہوں گی، جب ہم 10 کی 10 راتیں اعتکاف کی نماز تراویح کے بعد بیٹھا کریں گے انشاءاللہ، اور صبح سحر تک ساری رات مجلس کریں گے، ہم نشیں ہوں گے، تو تفصیلی باتیں ان 10 راتوں میں ہوں گی، اور تربیت کے بھی تمام اہم پہلو ان راتوں میں ڈسکس کروں گا۔ اس وقت چند ایک ضروری چیزیں مختصر وقت میں، چونکہ اس کے بعد مہمانان گرامی آنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری پروگرام کی جو نوعیت ہے وہ بدل جائے گی محفل میں، اس لیے نہایت اختصار سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ کوئی بھی تحریک، دنیا میں بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں، اور تاریخ انسانیت کا ہر دور اپنے اپنے حالات کی مناسبت سے تحریکوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے، مگر بنیادی چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ تحریک ہمیشہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، تحریک ہمیشہ ایک مقصد رکھتی ہے اور اس کی ایک منزل ہوتی ہے۔ اگر تحریک کا مقصد اور اس کی منزل اس تحریک کے کارکنوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو تحریک تحریک نہیں رہتی، اور وہ سارا سرمایہ تحریک کا افرادی قوت کی صورت میں جو جمع کیا گیا، توانائیوں کی صورت میں، محنتوں کی صورت میں اور نتائج کی صورت میں، وہ سارا سرمایہ منتشر ہو جاتا ہے، رائے گاں چلا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحریک ہمیشہ اپنے مقصد اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ منزل اور مقصد کبھی بھی تحریک اور کارکنان تحریک، جب کارکنان تحریک کہتے ہیں تو اس میں قائدین بھی شامل ہوتے ہیں، گویا کارکنان تحریک کی نگاہوں سے تحریک کا مقصد اور منزل کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک اور اس کی منزل کا، تحریک اور اس کے مقصد کا رشتہ آپس میں کیا ہے، یہ بات بڑی باریک ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
تحریک اور اس کے کارکنوں کا رشتہ اپنے مقصد اور منزل کے ساتھ کیا ہے؟ تحریک کے کارکنوں کا رشتہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کے ساتھ وہی ہے جو ایک نمازی کا رشتہ قبلہ کے ساتھ ہے. جو نمازی کا رشتہ قبلہ کے ساتھ. آپ کا چہرہ اگر قبلہ سے پھر جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور آپ وضو بھی کر لیں، اچھے کپڑے بھی پہن لیں، مصلی پر بھی کھڑے ہو جائیں، نماز کے لیے مسجد میں بھی آ جائیں، سارے پری ریکویزٹس، پری کنڈیشنز جتنی ہیں پوری کر لیں، مگر رخ آپ کا قبلہ کی طرف نہ ہو، رخ آپ کا قبلہ سے ہٹا ہوا ہو. آپ سارے ارکان پورے کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، قیام کرتے رہیں، رکوع کریں، سجود کریں، جو چاہیں پڑھیں، نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ کا چہرہ اپنے قبلہ سے ہٹ گیا تھا. نماز شروع کر لیں تو دوران نماز کسی وقت بھی آپ کا چہرہ قبلہ سے دائیں یا بائیں پھر جائے، نماز ٹوٹ جائے گی. نماز ختم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے، آپ جب نماز کو ختم کرنے پر آتے ہیں سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں، اب آخری لمحہ آتا ہے کہ اب نماز کو ختم کریں. اور ختم کرنے کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں کہ نماز سے خارج ہو جائیں، خروج عن الصلاۃ، کہ اب نماز سے باہر نکل جائیں. جب نماز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنا چہرہ جو تمہارا مسلسل تمہارے قبلے کی طرف تھا اس سے دائیں اور بائیں پھیر لو تو تم نماز سے نکل گئے. گویا چہرہ قبلہ کی طرف رکھا تو نماز ہوئی، اور چہرہ قبلہ سے دائیں یا بائیں پھر گیا تو نماز سے آپ خارج ہو گئے، نماز ختم ہو گئی. اب میں نے عرض کیا کہ جو رشتہ نمازی کا اپنے قبلہ سے ہے، قبلہ اسلام سے ہے، وہی رشتہ کارکنان تحریک کا اپنے تحریک کے مقصد اور تحریک کی منزل کے ساتھ ہے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قبلہ نمازیوں کے لیے کیوں مقرر کیا گیا ہے. کیا کسی ایک جہت اور سمت میں قبلہ کا مقرر کیا جانا اللہ رب العزت کی کوئی ذاتی حاجت ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت ہے؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے کسی قبلہ کی مجبوری ہے؟ بولیے نا. نہیں. دو ہی تو اینڈز ہیں، ایک عابد ہے عبادت کرنے والا عبد، اور ایک معبود ہے. نمازی عبد ہے، عابد ہے عبادت کر رہا ہے، اور جس کی عبادت کر رہا ہے، جس کے لیے کر رہا ہے سب کچھ، وہ اللہ ہے، معبود ہے. درمیان میں کوئی تیسرا فرد شامل نہیں ہے اس رشتے میں. عبد اور معبود کے درمیان عبادت ایک تعلق ہے، عبد و معبود کے درمیان عبادت ایک رشتہ ہے. تو معبود کی تو حاجت نہیں، وہ تو فرماتا ہے خود قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. تو جب مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری جہتیں اللہ کی ہیں. تو اسے تو جہت کی نہ حاجت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ طلب ہے. پھر وہ خود ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم
قبل المشرق والمغرب، خود فرماتا ہے کہ نیکی اس بات میں محصور ہے ہی نہیں، اور نیکی اور عبادت اصلاً اس شے کا نام ہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی سمت کر لو، یعنی کسی خاص جہت میں اپنے چہرے کرو، اس میں کوئی نیکی اور عبادت کی اصل موجود نہیں ہے۔ پھر ایک اور مقام پر وہ ارشاد فرماتا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، بھائی تم جدھر ہی چہرہ پھیر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے، تم جدھر ہی پھیر لو اپنے آپ کو ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ تو اللہ کا چہرہ تو ہر طرف ہے، جہتیں بھی ساری اس کی، عبادت محصور بھی نہیں کسی سمت میں، اور جہتیں ساری جدھر چاہو کر لو ادھر ہی اللہ ہے۔ بسم اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی وضاحت فرما دی کہ قبلہ کا مقرر کرنا میری ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر کس کی ضرورت ہوئی؟ بولیے، عبادت کرنے والے نمازی کی۔ تیسرا تو ہے ہی کوئی نہیں، یا عبد ہے عبادت کرنے والا بندہ ہے، یا معبود ہے۔ تو معبود نے فرما دیا میری تو حاجت نہیں، میری تو حاجت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بیت المقدس قبلہ تھا، جب آقا علیہ السلام کی چاہت دوسری سمت ہو گئی تو چہرہ انور آپ نے اپنی آرزو کے ساتھ پھیرا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، خاص لفظ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب قبلہ اور اس کی جہت کا مقرر کرنا ہماری تو نہ ضرورت ہے، نہ حاجت ہے، نہ خواہش ہے۔ آپ جس قبلہ پہ راضی ہیں ہم اسی کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں، جس قبلے پہ آپ راضی ہیں اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب بات کو سمجھے ہیں نا؟ تو اگر وہ قبلہ مقرر ہوا تو وہ بھی آقا علیہ السلام کی خوشی سے مقرر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ریفرنسز میں نے دیے قرآن مجید کے، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے کہ قبلہ کا مقرر کیا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کوئی ریکوائرمنٹ نہ تھی، مگر بنا دی گئی۔ اس نے بنا دی تو اپنے لیے تو نہیں بنائی، اب کس کے لیے بنائی؟ بولیے، بندوں کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے بنی۔ تو سوال پیدا ہوا کہ ہمارے لیے جب اللہ کی یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ قبلے کی سمت مقرر کی جائے، اس کی ضرورت نہیں، جس سمت بھی منہ کر کے نماز پڑھتے وہ امر کر دیتا تو عبادت ہو جاتی، جب اس کی ضرورت نہ تھی تو ہمیں اس ایک جہت پر پابند کیوں کیا؟ ایک قبلہ کیوں ہمارے سامنے کھڑا کر دیا کہ اس سمت منہ کر کے نماز پڑھو؟ یہ شرط کیوں لگا دی؟ اور اتنی کڑی شرط کہ اگر ادھر سے چہرہ پھر گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کی ضرورت کیوں بنی؟ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں شعور دینے کے لیے، ہمیں زندگی کا ایک رخ دینے کے لیے، زندگی کا سلیقہ دینے کے لیے، تحریک چلانے والوں کو تحریک کا راستہ بتانے کے لیے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو زندگی کا شعار سمجھانے کے لیے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ یہ فرمایا کہ دیکھو اس کائنات کے کتنے اعمال ہیں نیکی کے، مگر سارے اعمال کو ایک طرف رکھو تو اللہ کو نماز سے بڑھ کر بھی کوئی عمل زیادہ مقبول اور برگزیدہ ہے؟ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ قبلہ کا مقرر کیا جانا عبادت کے لیے اللہ رب العزت کی مجبوری نہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نماز کے لیے قبلہ مقرر کیا تو یہ ہماری ضرورت بنائی گئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہماری ضرورت کیوں بنائی گئی؟ نماز اگر اللہ چاہتا تو بغیر کسی ایک جہت اور سمت اور ڈائریکشن کے تعین کے، یا بغیر ایک گھر بنانے کے کہ یہ قبلہ ہوگا تمہارا، اس کے بغیر بھی اگر امر کر دیتا، جیسے اس نے فرمایا جدھر منہ کرو ادھر ہی میرا چہرہ ہے اور مشرق و مغرب سب میرے ہیں،
تو جہاں کوئی ہے جدھر منہ کر کے اس وضع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لیتا، نماز ہو جاتی۔ ایک امر کی بات تھی، اس میں آسانی بھی زیادہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیوں کیا؟ وہ تو لوگوں کی تکلیفیں ختم کرنے والا ہے کہ اب نماز ہی نہیں ہو سکتی جب تک قبلہ رخ کھڑے نہ ہو۔ اگر قبلے کا رخ کا شرط اڑا دیتا تو ہر ایک کو آسانی ہو جاتی، جہاں جس کا منہ ہوتا، قبلے کی سمتی معلوم نہیں، عبادت کر لیتا، نماز ہو جاتی۔ مگر اتنی کڑی شرط لگا دی کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی جب تک قبلہ سمت نہیں ہوگے، قبلہ رخ نہیں ہوگے۔ اتنی بڑی شرط نماز کی قبولیت کے لیے کیوں لگائی؟ اس لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ تم دنیا میں جتنے بھی نیک عمل چاہو کر لو، جتنے چاہو عمل کر لو، جتنی عبادات کر لو، جتنے صالحات کر لو، جتنی حسنات کر لو، جتنی خیرات کر لو، جتنی بھلائیوں کے کام کر لو، انفرادی طور پر یا جماعتی طور پر، انفرادی طور پر یا تحریکی طور پر، جو چاہو کرو، لیکن یہ بتاؤ، اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل اتنا بزرگ تر ہے جتنا نماز؟ کیا نماز جیسا بھی بزرگ تر کوئی عمل ہے؟ بولیے بولیے۔ فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق، نماز فرق کرتی ہے۔ اتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ اور ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد پہلا رکن اسلام کا اقامت صلاۃ، اور اس اقامت صلاۃ کو مشروط کر دیا کہ وہ صلاۃ تبھی مقبول ہوگی جب ایک سمت قبلہ تمہارا چہرہ ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مکلف، اس معاملے کا مکلف کیوں ٹھہرا دیا اس نے اپنے بندوں کو، اس رحیم و کریم رب نے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب میں اپنی نماز ایک جہت اور قبلہ مقرر کیے بغیر اپنی نماز جیسا عمل قبول نہیں کرتا، تو تم اگر زندگی میں مختلف جد و جہد اور مختلف نیک اعمال اور سٹرگلز کرتے رہو گے، اور تمہارا مقصد اور تمہاری منزل، تمہارا قبلہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ رہے، اور دائیں اور بائیں پھرتے رہو، گھومتے رہو، تو تمہاری کاوشیں کیسے قبول کروں گا؟ جب میں اپنی نماز قبول نہیں کرتا ایک سمت قبلہ کی طرف جب تک تمہارا چہرہ قائم نہ رہے، اور جو دائیں بائیں ہٹا نماز ختم ہو گئی، تم نماز سے خارج ہو گئے۔ جب میں نے اپنی نماز کی قبولیت کی شرط جہت قبلہ مقرر کر دی ہے، تو تمہاری زندگی کے اعمال، جد و جہد، کاوشیں، مسائی، تگ و دو، سٹرگلز، جو کچھ بھی کرتے ہو، اگر تمہارے چہرے اور تمہاری نیتیں اور تمہارے شعور اور تمہاری سوچیں اگر اپنے مقصد اور منزل کے شعور سے وہ قبلہ کا درجہ رکھتے ہیں، منزل تمہارا قبلہ ہے، تمہارا مقصد تحریک کا قبلہ ہے، اگر اس سے تمہاری سوچ ہٹ جائے، تمہاری فکر ہٹ جائے، تمہارا سفر اس سے ہٹ جائے، وہ قبلہ، وہ مقصد، وہ منزل تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، تو میری نماز قبول نہیں ہے، تو تمہاری جد و جہد کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقطہ ایمان کے درجے میں سمجھا دیا کہ تحریک کوئی تحریک ہی نہیں رہے گی اگر اس کے کارکنوں کی نگاہ اپنی منزل سے اوجھل ہو جائے۔ اب ہزار منزل سے ہٹانے کے لیے ہزار طوفان آتے ہیں راستے میں، آندھیاں آتی ہیں، حالات کے زیر و بم آتے ہیں، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، سازگار نہیں رہتے، موافقت کا ماحول بھی جنم لیتا ہے اور مخالفت کی آندھیاں بھی آتی ہیں، مگر تمام حالات میں کارکن کی مثال ایسے ہے جیسے حالت نماز میں نمازی کی۔ تحریک کا کارکن وہی مقام رکھتا ہے جیسے دوران نماز نمازی اپنا مقام رکھتا ہے۔ جیسے نمازی کسی بھی حالت میں اپنا چہرہ قبلہ سے پھیر نہیں سکتا، اس طرح کارکن کسی بھی حالت میں
اپنا رخ اور اپنی جہت اپنی منزل اور مقصد سے ہٹا نہیں سکتا. منزل سے آپ ہٹے تو آپ جیسے چہرہ پھرا دائیں بائیں تو نماز سے خارج ہو گئے. منزل سے ہٹے تو آپ دراصل تحریک کی روح آپ سے خارج ہو گئی. لہٰذا یہ بات میں نے اس لیے کی کہ تحریک کے دوران آپ ایک خاص ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہر تیسرے چوتھے سال الیکشنز ہو جاتے ہیں، جہاں معاشرے کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، برادریوں میں پھر ایک ہلچل ہو جاتی ہے، پھر الیکشن آ جاتے ہیں، پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں، پورا کا پورا معاشرے کا ماحول ایک اور سمت چل پڑتا ہے، پھر برادریوں کی وابستگیاں اس میں آ جاتی ہیں، پھر امیدواروں کا چناؤ شروع ہو جاتا ہے، ذاتی کام کاج، مفادات، مجبوریاں، یہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں راستے میں آپ کو دائیں بائیں منزل سے ہٹانے کے لیے. پھر طرح طرح کے قومی اور بین الاقوامی مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. اصل مقاصد سے، اصل امور سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ سچویشنز کریٹ کی جاتی ہیں تاکہ توجہ ڈائیورٹ ہو. بہت سارے حالات آتے ہیں اس لیے تاکہ جوں حالات بدلیں، اور حالات کا بدلنا ایک ایسا پریشر ڈیولپ کرتا ہے، کبھی قومی حالات، کبھی بین الاقوامی حالات، طرح طرح کے ایسے ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں امت مسلمہ میں، کبھی پاکستان کے اندر، کبھی پاکستان سے باہر، دین کے دشمن، طاغوتی طاقتیں، سامراج ایسے ایشوز کریٹ کرتا ہے کہ توجہ ڈائیورٹ ہو جائے، اور ان کے ایجنٹ بھی یہاں پر نئے ایشوز کریٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک سے دھیان ہٹا پھر دوسرے پہ لگ گیا، وہاں سے دھیان ہٹا پھر تیسرے پر لگ گیا، وہاں سے ہٹا پھر چوتھے پہ لگ گیا، تاکہ قوم کو اور امت کو سرے سے کسی ایک سمت دھیان ہی نہ کرنے دیا جائے، اور ان کا دھیان گھومتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. ان میں یکسوئی پیدا نہ ہو، یکجہتی پیدا نہ رہو، ایک سمت نہ چلیں، ایک سمت نہ سوچیں. ان کی جد و جہد ایک تحریک کے طور پہ ایک منزل کی طرف نہ بڑھے، ہر دوسرے قدم کے بعد دائیں بائیں ہٹنے کے اور بکھر جانے کے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ قوم اور امت منتشر ہو، اور وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ منتشر کر دیا جا، لوگ اس میں انوالو ہو جاتے. پھر انسان کے اندر ایک نفس ہے اور باہر شیطان ہے، وہ انسان کو اکساتا ہے، اور ایک عقل ہے. عقل بڑی تیزی سے نفس اور شیطان کے ورغلائے میں آ جاتی ہے، ورغلانے میں. پھر انسان سوچتا ہے کہ سارے ارد گرد یہ کر رہے ہیں، ہم کٹ آف ہو رہے ہیں سوسائٹی سے، ہم ان ایشوز سے لا تعلق ہو رہے ہیں، ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے. اب اتنی سی توانائی ہے آپ کے پاس، گنے چنے کارکن ہوتے ہیں، محدود وسائل ہوتے ہیں، سال آ سال کی محنت کر کے آپ نے 4 قدم طے کیے ہوتے ہیں، اور یہ جو سارے حالات کریٹ کیے جاتے ہیں، ان کے کریٹ کیے جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بکھیرا جائے، منتشر کیا جائے. آپ سے میری مراد پوری امت ہے، پوری قوم ہے، تاکہ وہ کبھی ایک راستے پر مجتمع نہ ہو، ایک سمت پر مجتمع نہ ہو، ایک منزل کی طرف رواں دواں نہ ہو. یہ بنیادی مقصد ہے سامراج کا، طاغوت کا. اور پھر اس کسی منزل کو اچیو کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ، ان کی جد و جہد کو تحریک کہتے ہیں، اور جد و جہد میں شریک لوگوں کو کارکنان کہتے ہیں. جب آپ تحریک میں رواں دواں ہوتے ہیں تو یہ حالات آپ کو کھینچتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. جب آپ اپنے من کی دنیا کے اندر کو جھانکتے ہیں تو اندر بھی اپنی اصل سمت سے ہٹانے کے لیے اندر بھی طاقتیں آپ کو دائیں بائیں کھینچتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، پریشر ڈیولپ کرتی ہیں. کبھی بچوں کی محبت غالب آتی ہے اور انسان کو اپنی راہ سے ہٹا کر کوئی اور فیصلہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے. کبھی بیویاں غالب آتی ہیں، ان کی محبت، کبھی مال و دولت کی محبت، کبھی جاہ و منصب کی محبت، کبھی حکومت اور اقتدار کی محبت، کبھی زن زر اور زمین کی محبت، کبھی خاندان کی محبت، کبھی مکانوں کی محبت. الغرض یہ بے شمار محبتیں ہیں. اب نکتہ سمجھیں،
یہ جتنی محبتوں کی فہرست میں نے گنی یہ سب آزمائش ہیں، یہ سب آزمائش ہیں۔ کیوں؟ یہ خاص نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ آزمائش اس لیے ہے کہ یہ عجیب محبتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک محبت ایک پہلو میں آپ کی ضرورت زندگی بھی ہے۔ بیوی اور اس کی محبت اگر وہ نہ ہو تو زندگی ازدواج ہی نہیں بنتا، تو ضرورت بھی ہے اور فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ بیٹوں کی محبت آقا نے فرمایا جو نہیں کرتا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے، تو یہ ایمان کی اور ماں باپ کے رشتے کی ضرورت بھی ہے اور آزمائش اور فتنہ بھی ہے۔ مال و دولت ضرورت حیات بھی ہے، زندگی کی ضرورت بھی ہے، معاش زندہ رہنے کا فرائض میں بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ آپ نے دیکھا نا سارا، قوت اور اقتدار ضرورت بھی ہے کہ اس کے بغیر جو کچھ آپ خیر اور نیکی چاہتے ہیں اس کا تمکن نہیں ہو سکتا، ضرورت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ تو جن جن چیزوں کو اللہ نے شہوات کہا، زین للناس حب الشہوات، شہوات کا عنوان دیا، یہ شہوتوں کی محبت تمہارے دلوں میں آراستہ کر دی گئی ہے۔ جن جن محبتوں کو اللہ نے شہوت کہا، شہوتیں، وہ ساری شہوتیں ایک درجے میں ضرورت ہیں، اس درجے کے اندر رہیں تو ضرورت ہیں، اس درجے سے قدم آگے بڑھا لیں تو فتنہ ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اس کا نام آزمائش ہے کہ وہ چیز جو ضرورت بھی ہو اور تباہی بھی ہو، اس کو آزمائش کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں۔ تو من کی دنیا کے اندر چلے گئے تو اندر بھی ضرورتیں ہیں، اندر کا ایک ماحول ہے، اندر بھی ایک زندگی، ایک معاشرہ ہے، اندر بھی ایک معاشرہ ہے، آپ کے اندر بھی ایک کالونیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، ٹاؤنز ہیں۔ دماغ بھی ایک ٹاؤن ہے، دل بھی ایک ٹاؤن ہے، جیسے گلبرگ ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، گرین ٹاؤن ہے، ٹاؤن شپ ہے، فیصل ٹاؤن ہے، اور اقبال ٹاؤن ہے، اور لاہور کے علاقے آپ گنتے، اپنے اپنے شہروں کے گنتے چلے جائیں، جس طرح یہ ساری کالونیز ہیں۔ بغداد ٹاؤن ہے، یہ سارے ٹاؤن، کالونیز، علاقے ملتے ہیں تو شہر بنتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، آپ کا جسم بھی ایک شہر اور ملک کی مانند ہے، اس کے اندر بھی ٹاؤن ہے۔ عقل کا ایک اپنا کالونی ہے، ایک اپنا شہر ہے، اس کی اپنی سڑکیں ہیں، اپنے اشارے ہیں، اپنے ترجیحات ہیں، اس کی اپنی دنیا ہے۔ دل ایک اپنا ٹاؤن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے۔ روح ایک اپنا ٹاؤن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے۔ نفس ایک اپنا ٹاؤن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر اس کے بعد آپ کا سر ایک اپنا ٹاؤن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے۔ خفی ایک اپنا ٹاؤن ہے، اپنی دنیا ہے۔ پھر جسم ایک اپنا ٹاؤن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے۔ الغرض یہ سوارے جسم کے اندر بے شمار ٹاؤنز ہیں، پھر ان کے اندر ایک ہلچل ہوتی ہے، تحریکیں اٹھتی ہیں، ان کے اندر بھی انتخابات ہوتے ہیں، ایک جنگ رہتی ہے ان کے اندر ہمیشہ، ہر وقت۔ جو دل ہے آپ کا دل، یہ کیپٹل ہے، اسلام آباد ہے، کیپٹل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر روح کو حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ روح کا مرتبہ اللہ چاہتا ہے کہ حکمران اور بادشاہ کا ہو، اور نفس اپوزیشن لیڈر ہے، عقل پرائم منسٹر ہے، دل کیپٹل ہے، اس سلطنت کا دارالحکومت دل ہے۔ اللہ چاہتا ہے روح اس کا بادشاہ ہو، کنگ ہو، اور اس کے ساتھ نفس کو اپوزیشن لیڈر مستقل بنایا ہے۔ نفس ہمیشہ روح کی اپوزیشن پہ رہتا ہے، نفس امارہ۔ روح کہتی ہے نیکی کی طرف آ، نفس کہتا ہے بدی کی طرف آ، ایک کانسٹنٹ اپوزیشن ہے، وہ قائد حزب اختلاف ہے نفس۔ عقل کو درمیان میں پرائم منسٹر بنایا ہے، اور یہ جو سارے قوا ہیں آپ کے حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، لذتیں، شہوتیں، چاہتیں، سوچیں، یہ ساری فوجیں ہیں۔ نفس کی ہر وقت کوشش ہے کہ میں ساری فوجوں کو، عقل کو، وزیر اعظم کو، وزیروں کو ملا کے میں سلطان روح کو شکست دوں اور دل کے دارالحکومت اور تخت سلطنت پہ قبضہ کر لوں۔ اب نفس کے پاس ورغلانے کے سامان زیادہ ہیں،
عقل وزیر اعظم بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کے پاس، اور عقل وزیر اعظم پوچھتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں یا قائد حزب اختلاف نفس کا ساتھ دوں، آپ کے ساتھ چلوں تو آپ کیا دیں گی؟ روح سے پوچھتی ہے، عقل پوچھتی ہے آپ کے ساتھ جاؤں تو آپ کے کیا بینیفٹ ہوگا آپ کا ساتھ دینے کا، کیونکہ ایک جنگ ہے مسلسل اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جاؤں۔ روح جواب دیتی ہے میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں اللہ سے ملا دوں گی۔ عقل سوچتی ہے اچھا، دوسرا سوال کرتی ہے اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ وہ کہتی ہے اللہ کی رضا میں دلا دوں گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اچھا اور کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اور کیا ملے گا؟ دوزخ کا عذاب ختم کرا دوں گی۔ اور کیا فائدہ دو گی؟ حضور کا دیدار کرا دوں گی، قبر میں حضور کی پہچان کرا دوں گی۔ پھر عقل پوچھتی ہے مزید کیا ملے گا؟ اس نے کہا اللہ کی قربتیں ملیں گی، اعلیٰ سنگتیں مالا اعلیٰ کی ملیں گی۔ وہ سارا کچھ جو کچھ روح کے پاس ہے دینے کو، وہ سن کر عقل واپس آ جاتی ہے، اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سوچتی ہے کہ یہ کچھ ہے روح کے پاس دینے کا، اور اس میں سے تو کچھ بھی اس زندگی کا نہیں، یہ تو مروں گی تو اس کے بعد ملے گا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں سے شک شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس لیڈر آف اپوزیشن سے بھی جا کے پوچھ لوں، قائد حزب اختلاف سے، اگر اس کا ساتھ دوں وہ کیا دیتا ہے؟ اس سے پوچھتی ہے، وہ کہتا ہے جو مانگتے ہو دست بدست دیتا ہوں۔ عقل کو کہتا ہے نفس جو مانگتی ہو دست بدست دوں گا، مانگو گی تمہیں شہوت کی ہر خواہش دوں گا، تمہیں بیویاں عورتیں چاہیے عورتیں ملیں گی، مال چاہیے مال ملے گا، کوٹھیاں چاہیے کوٹھیاں دیتا ہوں، زمین چاہیے زمین دیتا ہوں، طاقت چاہیے طاقت دیتا ہوں، وزارت چاہیے وزارت دیتا ہوں، لشکر چاہیے لشکر دیتا ہوں، طاقتور بناتا ہوں، سیر کراؤں گا، جو عیاشی جو کچھ مانگتی ہو دست بدست دیتا ہوں۔ عقل واپس آتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، آ کے سوچتی ہے یہاں سب کچھ ملتا ہے اور دست بدست نقد کا سودا ہے، روح کے پاس ادھار کا سودا ہے۔ تو یہ ساری رات سوچ کر عقل جو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا سلطان کے تابع، وہ فیصلہ کرتا ہے بہتر ہے اسی شیطان کا ساتھ دوں، لیڈر آف اپوزیشن کا، کہ یہ تو ہر چیز نقد ہے۔ تو وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کے وزراء بھی مل جاتے ہیں، افواج بھی مل جاتی ہیں، تو اس سلطنت جسم میں روح تنہا رہ جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنی سمت بدل لیتا ہے، ہر کوئی اپنی جہت بدل لیتا ہے، اپنا قبلہ چھوڑ دیتا ہے۔ نقد اور ادھار کے سودے میں ہر کوئی مارا جاتا ہے، نقد اور ادھار کے سودے میں ہر کوئی مار کھا جاتا ہے۔ روح جب تنہا رہ جاتی ہے تو پھر وہ روتی ہے، اور روتی ہے تو تب وہ کہتی ہے کہ مولا میں تو اس پورے نگر میں اجنبی بن گئی۔ اس کے رونے پر مولانا روم نے مثنوی شروع کی تھی، بشنو از نئے کیوں حکایت بھی کند وز جدائی ہا شکایت بھی کند۔ اس بانسری، روح کی اس بانسری کا رونا سنو، اس سے پوچھو کیوں روتی ہے، کس چیز کا شکوہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مولا مالا اعلیٰ میں تھی تو تیری سنگت میں خوش تھی آباد تھی، تو نے سلطنت بدن میں بھیجا اجڑ گئی، سارے ساتھ چھوڑ گئے، میں تنہا رہ گئی، اجنبی ہوں، روتی ہوں، میرا رونا ہر کوئی سنتا ہے مگر سمجھتا کوئی نہیں، میرا رونا ہر کوئی سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ جیسے میں نے اس سلطنت بدن کے اندر کے حالات بتائے کہ کتنے پریشرز ہیں کہ جو ساروں کو منزل سے ہٹا کے لے جاتے ہیں، اسی طرح آپ کی باہر کی دنیا، وہ تو ہے ہی باہر کی دنیا، وہاں تو قدم قدم پر نفس ہیں، قدم قدم پر شیطان ہیں، قدم قدم پر شہوتیں ہیں، قدم قدم پر آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اور مختلف ارتعاشات ہیں، وہ انسان کو پھسلاتے ہیں بہکاتے ہیں، اور انسان پھر اشتعال میں آتا ہے اور جوش میں آتا ہے، سارے یہ کر رہے ہیں میں بھی یہ کروں، سب ادھر کر رہے ہیں، ہم کٹ آف ہو جائیں گے، ہم بالکل الگ تھلگ رہ جائیں گے، ہمیں دھارے میں رہنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 100 گورکھ دھندے ہیں، ان چکروں میں آ کر وہ ایک منزل کی طرف بڑھنے والے مسافر منزل چھوڑ کر دائیں بائیں پگڈنڈیوں پر چلے جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں، راستہ رہ جاتا ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کارکن زندگی بھر اگر تحریک کا کارکن رہنا ہے تو آپ کو ہزار آندھیاں ادھر چلیں، ہزار آندھیاں ادھر چلیں، حالات کے زیر و بم ہوں، کچھ ہوں، آپ ایک عزم کر کے چلے کہ جس دن آپ کا چہرہ اپنی منزل سے ہٹا آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ کی نماز بس۔ یہ میرا نصیحت کا کلمہ ہے کہ کارکنوں نماز نہ توڑ بیٹھنا۔ کیا؟ اب یہ جملہ سارے بولے نا اونچی آواز سے، آنکھیں بند کر کے، اپنے نفس کو اونچی آواز سے اپنے نفس کو مخاطب کریں، کہیں کہ اپنے آپ کو کہیں کہ نماز نہ توڑ بیٹھنا، اپنے آپ سے کہیں، عہد کریں۔ اب اس کے لیے آپ کی ترجیحات الگ ہیں، جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا، یہ ایک ڈرامہ ایسے چلنے دیں، اسے اپنے منطقی انجام تک از خود پہنچنے دیں، ملک رہے گا، ملک کوئی نہیں لے جاتا انشاءاللہ، ملک سلامت رہے گا۔ آپ دیکھیے کتنے عامر آئے اس ملک میں، کتنے عامر آئے، انہوں نے کتنی تباہیاں کی، کتنی بربادیاں کی، کتنی فسق و فجور کیے، کتنی لوٹ مار کی، سارا کچھ گیا، ملک تو وہیں کھڑا ہے، لے کر ملک کوئی نہیں گیا، ہر کوئی رخصت ہوتا گیا، اور جو ہیں یہ بھی رخصت ہو جانے، یہ بھی ہو جانے والے ہیں، ان کی کہاں رخصت ہوں، اگلی جگہ کا انتخاب ہو رہا ہے آج کل۔ دیکھیے جب رخصتی ہوتی ہے تو سسرال بھی تو پہلے مقرر کیا جاتا ہے نا، کہ اگر رخصت کریں گے تو سسرال، ان کے سسرال تلاش کیے جا رہے ہیں کہ جب میکے سے نکالے جائیں گے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ لوگ جو امت کے بدخواہ ہیں ان میں کوئی نہیں بچے گا، جو دین اسلام اور مصطفیٰ کے بدخواہ ہیں، بے وفا ہیں، بالآخر فنا ہو جائیں گے، برباد ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا، بقا مصطفیٰ کی ہوگی اور مصطفیٰ کے وفاداروں کی ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آندھیاں تو دائیں بائیں جتنے حالات ملک میں پیدا ہوتے ہیں، آپ اس تحریک کے کارکن ان حالات کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور نہ ان حالات کے لیے زندہ ہیں، نہ میں ان حالات کے لیے زندہ ہوں۔ ہم نے ایک فرض ادا کرنا تھا، ایک جہت پہ کر دیا، تاکہ صرف اس لیے تاکہ وہ خلش میری زندگی میں، میرے ذہن میں، میرے دل میں نہ رہے کہ اس راستے پر میں نے محنت نہیں کی، اس راستے پر میں نے محنت نہیں کی، وہ فرض ادا کر دیا۔ اب مجھے مرتے دم تک اس پہلو کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور وہ 12-14 سال لگائے اور اس کا رسپانس قوم نے نہیں دیا، اس پر بھی پچھتاوا نہیں ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لگائے تھے۔ پچھتاوا اس لیے نہیں ہے کہ میرا سرمایہ ووٹ نہیں ہے، میرا سرمایہ آپ ہیں، میرا سرمایہ گنبد خضرا کی رضا ہے، تاجدار کائنات کی خوشی ہے، اللہ رب العزت کی خوشی ہے، یہ راستہ ہے، ان کارکنوں کو مصطفی انقلاب کی منزل پر پہنچانا ہے۔ وہ دن آئے گا جس دن مطلع پر مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ اب تحریک سنیے، تحریکوں کی زندگی میں حالات میں تغیر آتے رہتے ہیں، اور حالات کے تغیر کے ساتھ حکمت عملیاں تبدیل کی جاتی ہیں، منزل نہیں بدلی جاتی۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں، کارکن اس پر مغالطہ کھاتے ہیں، حکمت عملی اور منزل اس کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ حکمت عملی اور
منزل، بولیے، اس کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ میں ساری سمجھ آپ کو نماز کی مثال سے ہی دیتا ہوں، آج کسی اور مثال میں جاتے ہی نہیں۔ منزل ہے قبلہ کی جہت، تو جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اینڈ تک ایک ہی حالت میں رہتے ہیں؟ کتنی حالتیں بدلتے ہیں؟ اسی کا نام نماز ہے۔ کبھی نماز میں حالت قیام ہوتی ہے، جب قیام کا وقت ہوتا ہے آپ قیام میں ہوتے ہیں، کبھی آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھئی اللہ کے حضور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، ابھی آپ رکوع میں چلے گئے، آپ نے حالت کیوں بدل لی؟ یہ حکمت عملی کا تبدیل کرنا ہے۔ کبھی رکوع سے قوما کرتے ہیں، پھر بدل لی آپ نے حکمت عملی، پھر یکایک سجدے میں چلے جاتے ہیں، زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کہاں قیام، کہاں سجدہ، کتنا فرق آ گیا؟ ایک ہی نماز میں حکمت عملی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی میرے لیے تھا، یہ بھی میرے لیے ہے۔ اس لیے نماز میں کوئی فرق نہیں آیا جب تک تمہارے چہرے قبلہ سے نہ پھریں۔ پھر سجدہ سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر تشہد کرتے ہیں، پھر بقیہ رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں آپ دیکھیے آپ کی حالتوں میں کتنا تغیر آتا ہے، بولیے آتا ہے یا نہیں؟ کتنا تغیر آتا ہے؟ قیام سے قعود تک آتے ہیں، قعدہ اخیرہ کرتے ہیں، پھر جا کے سلام پھیرتے ہیں۔ تو نماز کے حالت میں اتنے تغیرات کر کے بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ یہ سب نماز کی حکمت عملی ہے، یہ حکمت عملی ہے۔ جب قرآن پڑھنے کا وقت ہو تو کھڑا ہونے کی حکمت عملی چاہیے، یہ قرآن کے آداب میں ہے۔ جب تسبیح ہو تو جھک کر سجدے اور رکوع میں تسبیح کریں۔ جب مانگنے اور حضور پر سلام پھیرنے کا وقت آئے تو دو گھٹنے بیٹھ کر دست بستہ ہو کے سلام پر عرض کریں آقا پر۔ نماز کے دوران وقتاً فوقتاً حکمت عملی بدلتی رہتی ہے، مگر نماز چلتی رہتی ہے، کیونکہ چہرہ آپ نے منزل سے نہیں پھیرا۔ وہ الیکشن کی جد و جہد کی پیڈ کے ذریعے وہ بھی ایک حکمت عملی تھی، حکمت عملی تھی۔ اب وہ جو پیریڈ پورا کرنا تھا کر چکا، قیام میں جو کام کرنا تھا کر چکے، اب نماز پیچھے پلٹ کے نہیں جائے گی۔ ہم اس پلید کام کو ٹھوکر ہی نہیں ماریں گے زندگی میں۔ بعض لوگوں کو ہمیشہ خبط لگا رہتا ہے، سیاسی خبط ہوتا ہے، بعضوں کو سیاسی چسکا ہوتا ہے۔ میں کارکنوں کے اندر سے یہ چسکے نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ کام ہے، اسی کام نے جن کو مسترد کیا تھا جن کو پھر اقتدار دے دیا ہے۔ جو نام اس پوری قوم میں گالی کہلاتے تھے وہ آج ملک کے اقتدار اور تقدیر کے مالک ہیں۔ یہ یہاں کے سیاسی فیصلے ہیں یا وہاں کے سیاسی فیصلے ہیں، یہ یہاں اور وہاں ہے، کس کو کیا خبر کہ یہاں ہوتا ہے یا وہاں ہوتا ہے۔ اور یہ ساری غلامی کی زندگی ہے، یہ سب غلام ہیں، ان میں اللہ کی عزت کی قسم کوئی آزاد نہیں ہے۔ کسی کی غیرت، کسی کا فیصلہ، کسی کا ایک قدم بھی آزادی اور جرأت کے ساتھ نہیں۔ آزاد فقط وہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہ نفس کی حاجت مند ہیں، یہ آتے جاتے رہیں گے، یہ آتے جاتے رہیں گے۔ یہ کرسی پر ہے عزت ہے، ہٹ گئے تو عزت نہیں، سلام بھی کوئی نہیں کرتا، کہ یہ چھاؤں ہے، چھاؤں ہے، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، عارضی عزت لاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی عزت لے جاتی ہے۔ بعد میں ممکن ہے سلام بھی کوئی نہیں کرتا، سلوٹ کرنے والے وہی ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، باہر بھی بھیجتے ہیں، گرفتار بھی کرتے ہیں، جیلوں میں بھی بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، یہ پائیدار شے نہیں ہے۔ پائیدار وہ ہے جو سلطنت دلوں پر قائم ہو جائے، دلوں پر سلطنت قائم ہو، اور دلوں پر سلطنت کردار سے قائم ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ تحریک میں زیر و بم آئیں گے، حکمت عملی بدلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تحریک بغداد میں بابل سے شروع کی۔ کہاں سے شروع کی؟ بابل سے۔
پھر دمشق آ گئے، پھر حلب چلے گئے، پھر فلسطین چلے گئے، وہاں جا کر رنڈوا۔ وہ کئی ملکوں کا اس زمانے میں یہ ملک تھے، کئی ملکوں میں ہجرت کرتے رہے، ایک سفر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تحریک مصر سے شروع کی، بادشاہ مصر سے ٹکر لی، پھر مدین میں 12 سال مدین میں رہے، پھر واپس مصر آئے، پھر قوم کو لے کے مصر چھوڑا، دریائے نیل عبور کر کے وادی سینا میں چلے گئے، ایک زمانہ سینا میں گزارا، پھر ملک کنعان پر جانا چاہ رہے تھے، وصال ہو گیا، پھر یوشع بن نون تحریک آگے چلتی رہی، پھر فلسطین تک وہ قوم پہنچی۔ الغرض پیغمبرانہ تحریکوں میں ہمیشہ تحرک ہوتا ہے اور ہجرت ہوتی ہے، پیغمبرانہ تحریکوں میں تحرک اور ہجرت ہوتی ہے، حالات بھی بدلتے ہیں، زمان بھی بدلتے ہیں، مکان بھی بدلتے ہیں، تسلسل رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریک مکہ میں شروع کی، 13 برس مکہ معظمہ میں گزارے، پھر آقا علیہ السلام نے ہجرت کی۔ آدم علیہ السلام کی زندگی رب نے جنت میں شروع کرائی اور آدم علیہ السلام کو ہجرت کرا کے زمین میں بھیجا۔ سب سے پہلی ہجرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر اترے ہندوستان میں اور وصال فرمایا حرم مکہ میں۔ سفر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تحریک مکہ میں شروع کی، 13 برس کے بعد ہجرت فرما کے مدینہ گئے، یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اہل کتاب کے ساتھ، اور جا کے سب سے پہلا کام معاہدات کے ذریعے اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو مضبوط کیا، مواخات مدینہ کی اور اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو مضبوط کیا، اور میثاق مدینہ کے ذریعے اپنی تنظیمی قوت کو مضبوط کیا۔ یہ اگلا سٹیپ ہے۔ اب آپ دیکھیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے منزل بدل لی، تحریک کا مقصد چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کے چلے گئے، مدینہ چلے گئے، یہودیوں سے معاہدہ کر لیا، اہل کتاب سے کر لیا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولیے۔ نہیں، یہ سب وقت کی حکمتیں تھیں، منزل وہی رہی۔ پیغمبر کبھی اپنی منزل نہیں بدلتا، وہ اللہ کی اذن اور اس کی رہنمائی اور وحی سے، اس کی رہنمائی سے چلتا ہے۔ پھر جنہوں نے نکالا تھا ان کے ساتھ جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، شہید ہوئے، قیدی ہوئے، معاملات چلتے رہے۔ 6 سال کے بعد 1500 صحابہ کا گروہ لے کر حج کے لیے گئے، نہیں جانے دیا، وہیں حدیبیہ میں مصالحت فرما لی۔ آپ دیکھیے کتنے زیر و بم آئے ہیں، کتنی تغیرات آئے ہیں حیات مبارکہ میں، سنت طیبہ میں۔ یہ تحریکی کارکن کے لیے ایک سبق ہے قیامت تک۔ اور جب معاہدہ ہو رہا تھا تو جذباتی ہو گئے تھے صحابہ کرام، سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ جذباتی ہو گئے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا چند سال رکو، تمہیں اس معاہدے کے نتائج کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر خیبر کا حملہ ہوا، اہل مکہ نے خود معاہدہ توڑا، اور پھر جب پلٹ کر آئے مدینہ سے واپس تو وہ جو مکہ سے نکالنے والے تھے اور مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، جب 8 ہجری میں آئے انہوں نے سرنڈر کر دیا اور بغیر ریزسٹنس کے مکہ پر تاجدار کائنات کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ تغیرات ہیں۔ گئے تھے تو 400 افراد کل مسلمان تھے 13 سالوں کی محنت میں، آئے تو 10,000 لے کر آئے، اور حجت الوداع 2 سال کے بعد کیا تو 1,14,000 کو خطاب کیا۔ اتنے زیر و بم ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہی یہ ہے، تحریکی زندگی ساری عبارت ہی زیر و بم سے ہے، جیسے نماز زیر و بم، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، تحرک، آگے بڑھنا ہے حالات کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں نہ الجھنا ہے نہ ٹکرانا ہے، نہ الجھنا ہے نہ ٹکرانا ہے۔ اب آپ کی جنگ چھوٹی قوتوں سے نہیں رہی ہے مقامی، نہ کسی پیپلز پارٹی سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے، نہ کسی نون لیگ سے ہے، نہ کسی کاف لیگ سے ہے، نہ کسی ANP سے ہے، نہ کسی MQM سے ہے۔
آپ کے عظیم مقصد کے سامنے یہ سب چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، چھوٹے بونے ہیں۔ یہ وہ مسافر ہیں، سارے وہ مسافر ہیں، یہ وہ مسافر ہیں جن کا کوئی قبلہ نہیں ہے، جن کی کوئی منزل نہیں ہے سوائے اقتدار کے۔ آپ کو اور ان کا کوئی میچ نہیں ہے، لہذا نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی سے لڑنا، نہ جنگ، موافقت کا ماحول پیدا کریں ہر ایک کے ساتھ اور آگے بڑھیں موافقت کے ماحول کے ساتھ۔ کسی سے کلیش نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں آپ کو، اب آپ کا کسی سے کلیش نہیں ہے، موافقت کے ماحول میں بڑھیں، اور دائیں بائیں چکا چوند روشنیاں ہوں گی، بڑی گرج چمک ہوگی، مگر جگنو چمکتے ہیں بجھ بھی جاتے ہیں، بجلی آتی ہے چلی بھی جاتی ہے۔ جب چمک نظر آئے تو مت اپنی آنکھوں کو چندیا بیٹھنا، یہ عارضی چمک ہے، میں اس چمک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو ایسی چمکے گی کہ کبھی بجھے گی نہیں۔ لہٰذا آپ میں سے ہر شخص اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا کر کارکن سازی کرے، رکن سازی کرے، رفاقت سازی کرے، رکنیت سازی کرے۔ یہ چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں سے انقلاب نہیں آئے کرتے، یہ دیوانے کا خواب ہوتا ہے۔ 16 کروڑ کا ایک ملک ہے، کروڑوں کی تعداد میں کارکن تیار کریں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں خواجہ غلام معین الدین صاحب کریجا کو، سجادہ نشین، امام عاشقاں، سلطان عارفاں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مٹھن کوٹ والی سرکار۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کارکنان پیدا کریں، اس پر توجہ کریں اور اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو مضبوط کریں، اور ہر ایک سے موافقت کے ماحول کے ساتھ چلیں۔ آپ کی جنگ کسی کے ساتھ نہیں ہے، بونوں سے آپ کی جنگ نہیں کروانا چاہتا، بڑی 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 جنگ کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ ہر کسی سے موافقت رکھیں، الجھاؤ نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ تصانیف اور ریکارڈ شدہ جو سی ڈیز ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں، اس پر محنت کریں، گھر گھر پہنچائیں۔ جو کام آپ 25 سال آپ کے لیے مشکل تھا نہیں کر سکے، وہ 2-2.5 سال کے کیو ٹی وی نے کر دیا ہے۔ ایکسیس ہر ایک کو ہو گئی، اب آپ نے نتائج کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، ہر دروازے پر پہنچ کر دعوت دینی، اپنے آپ کو مصروف کریں، مستعد ہو جائیں، تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں۔ ابھی تو آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے حالات کی سازگاری شروع ہوئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ابھی۔ تنظیمی استحکام یونین کونسل لیول تک لے جائیں، نظریاتی کارکنوں کو تیار کریں، نئے لوگوں کو آگے پروموٹ کریں، کام کرنے کا موقع دیں۔ پرانے لوگ اچھے ہوتے ہیں، السابقون الاولون، لیکن اگر وہ نئے لوگوں کو آگے آنے کا راستہ روکنے لگ جائیں تو سخت نقصان دہ بن جاتے ہیں مشن کے لیے، یہ بڑی خرابی ہوتی ہے۔ نئے لوگوں کو پروموٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں، توانا خون آگے لائیں تاکہ اور حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ ویلکم کیے جائیں، کام آگے بڑھ کے کر سکیں۔ تربیت پہ محنت کریں۔ 12 ماڈل سٹیز جو قائم کیے، جس کا اعلان پچھلے سال ہوا، اس کے طے شدہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے رات دن محنت کر کے ایک کر دیں۔ 12 ماڈل شہروں کو اپنے اہداف، ٹارگٹس پورا کریں۔ اور 2 باتیں خاص کہنا چاہتا ہوں۔ گوشہ درود جو قائم کیا ہے، اس کے تحت پورے ملک کے ہر ضلع، ہر شہر، ہر تحصیل اور ہر یونین کونسل کے لیول تک حلقہ درود کا پورے ملک پاکستان میں جال بچھا دیں، حلقات درود کا جال بچھا دیں۔ اس کی برکت بھی ہوگی اور اس سے بہت بڑا سمندر آپ کے مصطفی انقلاب کے مشن کا حصہ بنے گا، اور آقا علیہ السلام کے فیوزات اور عنایات نصیب ہوں گی۔ یہ ہمارا مشرب محبت ہے، ہمارا مسلک محبت ہے، سو ہر کوئی ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔
میں یہ عرض کر رہا تھا گوشہ درود کے حلقات پورے ملک میں جال بچھا دیں اور عرفان القرآن کورسز تحصیلی اور ذیلی سطح پر ہر جگہ اس کا اجرا کریں۔ مرکز اس کا خصوصی اہتمام کر رہا ہے، عرفان القرآن کورسز کا اجرا کریں، اور باقی انشاءاللہ تفصیلی باتیں دوران اعتکاف ہوں گی۔ آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اجتماعی اعتکاف کی تیاری آج سے شروع کر دیں۔ پچھلے سال آپ کی تعداد اعتکاف میں 10 دن کے لیے 37,000 تھی، اس سال 50,000 دیکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال آپ اس سے پچھلے سال دیکھیے 25,000 تھی، ایک سال میں آپ نے 12,000 کا جمپ لگایا۔ ایک سال میں تعداد بڑھا کر 10 دن اور 10 رات کے لیے آنا، 10 دن اور 10 رات کے لیے بیٹھنا، 25,000 سے آپ بڑھے اور ایک سال میں 37,000 پر پہنچے۔ تو اسی رفتار کو برقرار رکھنا ہے، 13,000 کا فرق بنتا ہے۔ اس سال آپ کی تعداد 50,000 دیکھنا چاہتا ہوں اعتکاف میں۔ اسے ایک تحریک کے طور پہ شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرایاب فرمائے، اور اس عظیم مصطفی مشن میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے، اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آپ کو سامان بہم پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔